اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عملی زندگی گزاریں، آئیے عملی زندگی گزاریں کہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے میرا دنیاوی علم۔ علم کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، سو دو نشستوں میں اس پہ میں بات کروں گا۔ ایک دنیاوی علم ہے اور ایک دینی علم ہے۔ ان دونوں کا ہماری عملی زندگی سے گہرا واسطہ ہے، اس لیے ان پہ بات کرنا ضروری ہے، اور یہ ہمارا ذاتی ہے چونکہ، اس لیے یہ ذاتی زندگی کے زمرے میں ہی آئے گا۔ بات وہیں سے شروع ہوگی، پھر آگے جہاں جہاں بھی جائے گی وہ تو جائے گی پھر۔ میرا دنیاوی علم، ہمارا المیہ تھوڑا سا یہ ہے، بلکہ کافی بڑا کہنا چاہیے یہ ہے کہ جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ہم پہ اکثر اسٹوڈنٹس پہ، باہر بڑے اچھے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، بڑے بریلینٹ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اکثر اسٹوڈنٹس پہ اب خاص طور پہ ٹیچرز کی بہت زیادہ توجہ نہیں ہوتی انڈیویجولی، اور وہ بس اپنے اپنے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک کلاس ہے، اس میں 30-40 بچے ہیں، اب ٹیچر آتے ہیں، پڑھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ان کو پورے بچوں کے نام بھی اکثر یاد نہیں ہوتے، یا ہو بھی جاتے ہیں تو اس سے زیادہ ان کا کوئی ان سے انٹریکشن نہیں ہوتا کہ جس کی بنیاد پہ وہ کچھ ان کے بارے میں کچھ سوچ سکیں کہ اچھا اس بچے کو اس طرح کرنا چاہیے، اس کو یوں کرنا چاہیے۔ اب یہ معاملہ جنرلی نہیں ہے، کہیں ہوگا بھی، لیکن بہرحال زیادہ تر جگہوں پہ نظر نہیں آتا۔ تو ہمارا دنیاوی علم جو ہے وہ اب ہمیں حاصل ہم جب کر رہے ہوتے ہیں تو ایز اے اسٹوڈنٹ ہم بہت سیریس نہیں ہوتے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں یار یہ کیا مصیبت ہے، چھٹیاں کب ہوں گی، فلاں کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہی پڑھ رہے ہیں، اسی میں پڑھے جا رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے، ہمیں ہسٹری پڑھ کے کیا ملے گا، ہمیں سوشل اسٹڈیز پڑھ کے کیا ملے گا، اور یہ کیمسٹری ہمارے کس کام آنی ہے، ہم نے کون سا کوئی صابن بنانا ہے بعد میں جا کے، یا اور اس طرح کی گفتگو چلتی ہے اسٹوڈنٹس کے درمیان نا۔ تو ہم وہ چیزیں اس دلچسپی سے نہیں پڑھتے۔ ہم یہ بھی نہیں غور کرتے کہ مجھے کون سا سبجیکٹ واقعی پسند ہے۔ کچھ بچوں کو ہوتا ہے کہ جی انہیں میتھس بہت پسند ہے، یا فزکس بہت پسند ہے، یا کوئی بھی بایو بہت پسند ہے، وہ اس میں اپنے آپ کو زیادہ انوالو کرتے ہیں، لیکن باقی سبجیکٹ کے بارے میں ان کا رویہ بھی کچھ ایسا سا ہی ہوتا ہے۔ تو ایک تو علم کا حصہ یہ ہے کہ جو ہم کتابوں سے اور اسکول سے اور کالج سے اور یونیورسٹی سے حاصل کرتے ہیں، اس کی بہت بڑی سگنیفیکنس ہے چونکہ یہ ہمارا راستہ متعین کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں جتنی فکر مندی اور سوچ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے۔ اور ایون جو لوگ جابز میں آ گئے ہیں، ایک بڑا انٹرسٹنگ یعنی یہ چیز ہے جو میں نے بہت لوگوں سے پوچھی ہے۔ ظاہر ہے میں مارکیٹنگ سیلز کے ساتھ میرا بہت واسطہ، تو جو لوگ جاب میں آنے کے بعد MBA کر لیتے ہیں نا، ایگزیکٹو MBA کر لیا، ایوننگ ویکینڈ وٹ ایور جو بھی مل سکا وہ کر لیا انہوں نے۔ اب میں نے ان سے سوال کیا، اور یہ ایک نہیں، میں نے بہت لوگوں سے یہ 2 سوال کیے ہیں، آپ نے کیوں MBA کیا تھا؟ تو اس کا سٹینڈرڈ جواب یہ آتا ہے کہ بس آپ کو پتہ ہے نا جی، وہ MBA کی ڈگری ہو تو ذرا جاب اچھی مل سکتی ہے، یہ اس کا سٹینڈرڈ جواب آتا ہے۔ اچھا چلیے جی ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ تو چونکہ پہلے بھی جاب کر رہے تھے، اب آپ MBA کرنے کے بعد بھی جاب کر رہے ہیں، وہی جاب کر رہے ہیں، سیم اسی جگہ پہ کر رہے ہیں، آپ کو اپنی ورکنگ میں، اپنی پرفارمنس میں کوئی فرق نظر آیا کہ MBA کرنے کے بعد آپ کی پرفارمنس میں کوئی تبدیلی آئی ہو؟ تو وہ میری شکل دیکھتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ کوئی آنی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ شوڈ اٹ ہیو ہیپنڈ ایکچولی کہ میں MBA کرنے کے بعد میری جاب کی جو میری ایکسیکیوشن ہے اس میں کوئی چینج آنی چاہیے تھی؟ تو آنی چاہیے تھی نا آبویسلی۔ دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ کہ کیوں کیا MBA؟ چلیے آپ نے بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ آپ نے کہہ دیا کہ جی ڈگری ہوتی ہے تو ذرا چانسز بہتر ہو جاتے ہیں، آئی فلی ایگری، ضرور لیجیے ڈگری۔ لیکن جو دوسری بات ہے، جب آپ نے ڈگری لینے کے لیے 12 مہینے 18 مہینے تگ و دو کر لی، پیسے بھی خرچ کیے، مشقت بھی کی، تو پھر اگر آپ نے اس سے کچھ نہیں سیکھا تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ دیکھیے نا، یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ ڈگری کی وجہ سے نوکری ملتی ہے۔ ڈگری کی وجہ سے صرف دروازہ کھلتا ہے، دروازے کے اندر جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کی ڈگری گم ہو جاتی ہے۔ آپ کی ڈگری پہ کوئی سوال نہیں کرتا کہ کیا پڑھ کے آئے تھے، یہ صرف ٹیچنگ کی لائن میں سوال ہوتا ہے نا سبجیکٹ کا، باقی تو کہیں بھی نہیں ہوتا کہ اچھا جی کون کون سے آپ نے ماڈیول پڑھے تھے، کیا کیا پڑھا تھا اس میں، اچھا مجھے اسٹیٹ کی فلاں چیز بتائیں۔ Nobody does that. Then they see you actually.
اینڈ دے سی کہ جو آپ ڈگری لے کے آئے ہیں آپ کا ذہن اس کے مطابق میچیور ہوا یا نہیں ہوا، آپ نے اس سے حاصل کیا کیا ہے اس ایجوکیشن سے۔ اگر آپ نے کچھ حاصل کیا ہے اور کہیں امپلیمنٹ بھی کر دیا، دیکھیں نا دنیا بھر میں زیادہ تر جگہوں پہ MBA اس طرح سے نہیں کروایا جاتا ہے جیسے ہمارے یہاں کروایا جاتا ہے کہ آپ نے BA BCom BSc وٹ ایور جو بھی آپ نے کر لیا جا کے چپ کر کے MBA کر لیں وتھ زیرو پریکٹیکل ایکسپیرینس۔ انٹرنیشنلی تو ایسا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں آپ کام کر کے آئیں، پہلے آپ 2 سال 5 سال کام کر کے آئیں، اس لیے کہ جب آپ پریکٹیکلی کام کر کے آئیں گے، جاب کر کے آئیں گے، تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کی اپلیکیشن کیا ہے۔ ہم وہ اسی طرح تھیوریٹیکلی اس کو رٹا لگا کے ہم MBA پاس کر لیتے ہیں۔ ہماری جو فیکلٹی بھی ہے MBA کی موسٹلی، انہوں نے نہ کبھی بزنس کیا ہے نہ کبھی جاب کی ہے اس کے علاوہ جو وہ جاب کر رہے ہیں، سو لہٰذا ان کا بھی سارے کا سارا علم تھیوریٹیکل ہے بڑی معذرت کے ساتھ، وہ بھی کوئی پریکٹیکل ٹپس نہیں دے سکتے۔ اور اسی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو جیسے جو بڑے انسٹیٹیوشن ہیں باہر، ان کے جو ٹیچرز بھی ہیں وہ کنسلٹنٹ بھی ہیں لوگوں کے لیے، اس لیے کہ وہ پریکٹیکل کام بھی کرتے ہیں ساتھ میں۔ ہمارے یہاں ٹیچر صرف ٹیچنگ کر رہے ہیں، بزنس ایجوکیشن کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کوئی اس کے علاوہ، اس لیے کہ ان کا سارا علم تھیوریٹیکل ہے، ان کو پریکٹیکل کا کوئی پتہ نہیں ہے ان کو۔ سو یہ اس کی سگنیفیکنس ہے کہ یہ اس میں جو آپ کو واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے ڈگری کی کوشش کی تو پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کر لیجئے نا، اٹس اے گڈ ڈگری، اور اس میں بہت سی لرننگ ہے، وہ لرننگ آپ کے اوپر ایکسکیوز می، وہ لرننگ ڈائریکٹ آپ کے کام سے ریلیٹ کرتی، وہ آپ کو مینجمنٹ سکھاتی ہے، آپ کو ایڈمنسٹریشن سکھاتی ہے، آپ کو پلاننگ سکھاتی ہے، اسٹریٹجائز کرنا سکھاتی ہے، سب کچھ سکھاتی ہے۔ تو اگر اس میں سارے کاغذوں کو آپ نے کاغذ سمجھ کے چھوڑ دیا اور اپلائی نہیں کیا تو دنیاوی علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ہمارا ایک علم تو یہ ہے، دوسرا ہمارا دنیاوی علم وہ ہے جو ہم دنیا سے حاصل کرتے ہیں نا۔ دنیا ایک کتاب ہے، ایک پرانا محاورہ ہے، اور ہم سب طالب علم ہیں اور ہم سب ساری عمر سیکھتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ظاہر ہے ہم اس سے کچھ نہ کچھ لرن تو کرتے ہیں نا، حالات جو بھی چل رہے ہیں صرف ہمارے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں جو چل رہے ہیں اس سے آبویسلی ہم انفلوئنس بھی ہوتے ہیں، ہم سیکھتے بھی ہیں اس سے۔ ہر کسی کی اپنی اپنی اس کے اوپر کچھ یوں کہہ لیجئے کہ اپنے اپنے انالیسس ہیں، اور ہر کسی پہ کچھ مختلف امپیکٹ ہے اس کا۔ تو دوسرا ہمارا علم کا پہلو وہ ہے جو ہم دنیا سے سیکھتے ہیں۔ اس دنیا میں ہمارے گھر بھی شامل ہیں، ہمارے دوست بھی شامل ہیں، ہماری ورک پلیسز بھی شامل ہیں، ہمارا معاشرہ بھی شامل ہے، ہمارا ملک بھی شامل ہے، پوری دنیا بھی شامل ہے۔ یہ وہ سارا کچھ ہے جو ہم دنیا سے سیکھتے ہیں، یہ ہمارے علم کا دوسرا حصہ ہے، اور یہ بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جو کتابی علم ہے وہ ہم ایک خاص عرصے تک، ایک سرٹن نمبر آف ایئرس تک ہم وہ حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم نے وہ پڑھ لیا، ہم کالج یونیورسٹی ہم نے چھوڑ دی، اس کے بعد ہم واپس تو نہیں جاتے وہاں، اور کتابیں وہ والی ٹیکسٹ بکس کبھی نہیں پڑھی جاتی۔ ہاں آپ کو کتاب پڑھنے کا شوق ہے تو کتابیں بہت اویلیبل ہیں، اور لیکن وہ ٹیکسٹ بکس نہیں ہوتی، وہ سبجیکٹ بکس ہوتی ہیں نا۔ کسی نے مارکیٹنگ پہ لکھا ہے، کسی نے سیلز پہ لکھا ہے، کسی نے فائنانس پہ لکھا ہے، وہ آپ بے شک پڑھیے جتنی جی چاہے، بلکہ ضرور پڑھیے، بے شک نہیں ضرور پڑھیے، اس لیے کہ اس میں کرنٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ لیکن ایز سچ اس کے بعد جو باقی سال ہیں، اگر آپ نے فرض کیجئے 24-26 سال کی عمر میں ماسٹرز کر لیا، پڑھائی آپ نے کلوز کر دی جو فارمل ایجوکیشن تھی، تو اب انشاءاللہ اگلے 40-45 سال یا جب تک بھی آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، تو اس وقت تک آپ دنیا سے علم سیکھیں گے اور سیکھتے رہیں گے اگر آپ سیکھیں گے تو۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو پھر آپ کا علم وہیں کھڑا رہ جائے گا جہاں پہ ڈے 1 پہ تھا، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں آئے گی، کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دونوں علم آپ جس سٹیج پہ بھی ہیں، اگر آپ پڑھ رہے ہیں، ابھی بھی لاسٹ سٹیج پہ ہوں گے پڑھنے کی، تو جتنا آپ اس کو میکسیمم پریکٹیکلی سمجھ سکتے ہیں سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ آپ MBA کر رہے ہیں، آپ ماسٹرز کسی اور سبجیکٹ میں کر رہے ہیں، اب یہ وقت ہے کہ اس کو پوری طرح اس پہ کمانڈ لے لیجئے۔ پرانا جو گزر گیا وہ گزر گیا، اب کمانڈ لے لیجئے اس کے اوپر، اور پھر اس کے بعد جب آپ پریکٹیکل لائف میں آ جائیں گے تو پھر آپ اس کو اپلائی کرنا شروع کیجئے باقاعدہ طور پہ۔ اور اگر آپ آلریڈی پریکٹیکل لائف میں ہیں تو پھر دنیا سے سیکھیے، اور اگر آپ کو موقع مل جائے اپنی ایجوکیشن کو انہانس کرنے کا، بڑھانے کا، سبحان اللہ ضرور کیجئے، اور لیکن صرف ڈگری کے لیے مت کیجئے بلکہ سیکھنے کے لیے کیجئے،
اور سیکھ کے اپلائی کرنے کے لیے کیجیے۔ یہ دنیاوی علم کی ہماری عملی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے بالکل۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔